اب میرے پیارے بھائیوں، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھوڑے پر سواری فرماتے، گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری میں پاؤں رکھتے تو پورا قرآن پڑھ لیتے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی دیر میں کوئی پورا قرآن پڑھ لے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے روایتیں لاتے ہو؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اپنے نبی سلمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ سلمان علیہ السلام نے حدود کے ذریعے ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی اس کو خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ اب ملکہ بلقیس مسلمان ہونے کے لیے سلمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا وہ تخت جو ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، حکومت کرتی ہے، وہ تخت میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت اس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک خبیث جن کھڑا ہوا، طاقتور جن کھڑا ہوا، وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی وہ تخت آپ کے دربار میں میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ سفر ہے 3 مہینے کی پیدل مسافت کا، ملک سبا بیت المقدس کا جو فاصلہ ہے 3 مہینے کی پیدل مسافت کا فاصلہ ہے، اور جن دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، یعنی کچھ ہی دیر میں لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ عرض کرنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ تخت میں آپ کے بارگاہ میں حاضر کر دوں گا پلک چھپکنے سے پہلے۔ تخت ہے 3 مہینے کی پیدل مسافت پر، تخت بھاری بھی ہے، کئی 100 لوگ مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے، اتنا بھاری تخت ہے۔ اور اللہ کے ولی عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے وہ تخت میں لے آؤں گا پلک چھپکنے سے پہلے۔ بس یہ کہنا تھا کہ تخت سلمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ جملے جاری ہوئے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ ایسے ایسے بندے مجھے عطا کیے۔ تصور کیجئے جب دربار کے ولی کی یہ شان ہے، روحانی طاقت کا یہ عالم ہے، تو اللہ کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ اور جب سلمان علیہ السلام کی شان یہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کیا ہوگی؟ اور جس طرح سے حضور علیہ السلام افضل ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت کے علماء بھی افضل ہیں تمام سابقہ امتوں سے۔ تو جب سیدنا عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلمان علیہ السلام کی امتی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اگر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھیں، دوسری میں پاؤں رکھیں، پورا قرآن پڑھ لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے بعد اگر ڈوبی ہوئی بارات کو، کشتی کو باہر نکال لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جیسے ان کی وہ کرامت ہے جس سے رب نے قرآن میں بیان کیا، ایسے یہ حضور علیہ السلام کے امتی، حضور کے سچے غلام، صحابی رسول اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ ان کی کرامت ہے۔ تو ہم وسوسوں میں آ جاتے ہیں، کوئی ہمیں بات کرتا ہے ہم فوراً اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن سے یہ باتیں ثابت ہیں، ہم تو الحمدللہ قرآن کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، قرآن میں جو باتیں بیان ہوئی وہی بیان کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے نہیں جناب وہ پہلے کی بات تھی اب کی نہیں ہے، بھائی میں ایک شعر پڑھتا ہوں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا ہیں؟ تو جب خدمت گاروں کی یہ شان ہے تو خود سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وسوسوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کسی کے وسوسوں میں نہ آئیں، کسی کی